میں جا کر آرام سے سو جاؤ، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اکثر یہ بارش کے موسم میں وہ دفتر میں ہی رک جاتا ہے۔ میں سسر کو بتانے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ بہت مشکل سے رات کے 2 بجے مستقل برستی موسلادھار بارش نے مجھے عجیب خوف زدہ کر دیا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے میری جان نکل رہی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے بجلی کی چمک دکھائی دے رہی تھی، اور اب میں اکیلے اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی نند سائرہ کے ساتھ اس کے کمرے میں ایک رات گزار لوں۔ میں ڈرتے ڈرتے بڑی مشکل سے اپنی نند کے کمرے میں جا پہنچی۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میری نند کا کمرہ نیچے تھا، میرے سسر کے کمرے کے ساتھ، جب میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا، اور شاید اسی وجہ سے مجھے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں اوپر بالکل اکیلی تھی۔ بارش کی وجہ سے گھر کی کافی زیادہ لائٹس بھی ہم لوگوں نے بند کی ہوئی تھی۔ اندھیرے کے باعث میں سنبھل کر سیڑھیاں اترتی۔ میں اپنی نند کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، اور جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو شاید وہ اندر سے لاک نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ میرے نند سائرہ کے کمرے میں مدھم روشنی تھی، بڑی لائٹ سب بند تھی، ایک چھوٹی لائٹ جل رہی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن آنکھوں دیکھا کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ سائرہ کی گھٹی گھٹی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھی، اور میرے سسر کے ساتھ جاری اس کی مزاحمت بھی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی کہ کوئی باپ کس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ سائرہ کے کاندھوں سے ڈھلکتی قمیص اور کھلے گریبان نے مجھ پر بہت کچھ عیاں کر دیا تھا۔ اس وقت تو مجھے میرا سسر ایک وحشی درندہ معلوم ہو رہا تھا جو مظلوم سائرہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ سائرہ ایک بن ماں کی بچی تھی جس کی ماں کے انتقال کو عرصہ بیت گیا تھا۔ نہ جانے سائرہ کے اوپر یہ ستم کب سے ہو رہا تھا، اور آج مجھے سمجھ آیا کہ سائرہ کا رویہ ایسا کیوں تھا۔ اس کی کھوئی آنکھوں کا راز مجھے آج پتا چلا تھا۔ میں اس گھر میں آج سے 6 ماہ پہلے شادی ہو کر آئی تھی۔ میں اور راشد ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور راشد نے مجھے وہیں پسند کیا تھا۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی راشد کی نوکری لگی، اس نے فوراً ہی میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ راشد ایک سلجھا ہوا اور نیک لڑکا تھا، اور برسر روزگار بھی تھا۔ راشد کی فیملی میں صرف اس کے ابا اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ راشد کا گھر بھی اپنا ہی تھا، غرض ایسی کوئی بات نہ تھی جس کی وجہ سے میرے گھر والے رشتے پر اعتراض کرتے۔ میرے گھر والوں نے جس کسی سے بھی معلومات حاصل کی، سب نے یہی بتایا کہ راشد اور اس کے ابا عزت دار لوگ ہیں۔ راشد کے ابا سے کچھ وقت مانگنے کے بعد میرے گھر والوں نے رشتے کی حامی بھرتی، اور یوں کچھ ہی وقت میں میری اور راشد کی شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے ہی میں نے سن رکھا تھا کہ جب گھر میں ایک چھوٹی اور کنواری نند موجود ہو تو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی لاڈلی ہوتی ہے۔ اور میں بھی یہی سوچ کر اپنے سسرال آئی تھی کہ سائرہ کی وجہ سے مجھے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن سائرہ دوسری نندوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ بہت خاموش مزاج کی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اسکول سے واپس آ کر تو وہ گھنٹوں کمرے میں قید ہو جاتی تھی۔ میں زبردستی اسے کھانے کے لیے کمرے سے ہی باہر نکالتی تھی تو وہ کھانا کھانے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میرے سسر اکثر ہی اس سے کہا کرتے تھے کہ ہر وقت کمرے میں تنہا نہ رہا کرو، بالکل باہر نکل کر ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، لیکن سائرہ ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیتی، اور جب میں بہت اصرار کرتی تو وہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ اسے پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ جب یہی بات میں راشد سے کہتی کہ سائرہ تو بالکل ہی خاموش رہتی ہے، تو راشد مجھے کہتے کہ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں ہے، اماں کے انتقال نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ جب اماں زندہ تھی تو وہ سب کے ساتھ اچھے سے گھل مل کر رہتی تھی، لیکن اب وہ بالکل بدل گئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی اسے کچھ زیادہ نہ کہا کرو، ابا اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تھوڑے وقت میں وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر سائرہ سے بات کرنا چھوڑ دی کہ اچھا ہی ہے کہ وہ گھر کے کسی معاملے میں نہیں پڑتی، اور مجھے اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ورنہ میری دوست کی ایک غیر شادی شدہ نند نے تو اسے ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ اور صحیح معنوں میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی سائرہ ایسا ہی کچھ کرے گی، کیونکہ میرے سسر اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال کرتے تھے۔ اگر وہ کھانا کھانے نہ آتی تو وہ خود اس کے کمرے میں کھانا لے کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ زیادہ تر وہ اس کے کمرے میں ہی ہوتے تھے، لیکن سائرہ کا رویہ ان کے ساتھ بالکل ہی الگ تھا۔ وہ جلدی اپنے باپ کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ اگر میرے سسر اس کے لیے کوئی چیز بھی لے کر آتے تو اس کا انداز بالکل ایسا ہوتا جیسے اس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے اکثر اس کا انداز کچھ عجیب سا لگتا، کیونکہ ماں کے بچھڑنے کے بعد تو
اولاد کو باپ سے اور بھی قربت ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو اپنے باپ سے کوسوں میل دور بھاگتی تھی۔ میرے سسر جتنا اس کا خیال رکھتے تھے اتنا میرا بھی خیال رکھتے تھے۔ مجھے اپنے سسرال میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، تو میں سائرہ کے رویے کے بارے میں زیادہ سوچتی بھی نہیں تھی۔ جب شادی کے شروع کے دنوں میں اپنی ماں کو سائرہ کے عجیب رویے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کر اور اپنے کام سے کام رکھو، ایسا نہ ہو کہ اسے چھیڑ کر اپنے لیے مصیبت پیدا کر لے۔ مجھے اپنی ماں کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی سائرہ سے خود بات نہ کرتی۔ میں اور راشد رات کے کھانے کے بعد جلدی ہی اوپر کی منزل پر بنے اپنے کمرے میں آ جاتے تھے اور پھر ساری رات نیچے نہ آتے۔ ہم دونوں کی ایک الگ دنیا تھی، ہم دونوں ایک ساتھ مکمل تھے، اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد کچھ غلط ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میرے سسر بہت سارے پھل لے کر آئے اور جیسے ہی سائرہ اسکول سے آئی تو وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر پھل کاٹنے لگے، اور جب انہوں نے سائرہ کو پھل کھانے کو دیے تو سائرہ نے بہت بے رخی سے پھل کھانے سے انکار کر دیا، تو وہ زبردستی اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں پھل ڈالنے لگے۔ میں وہیں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، یہ دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ سائرہ کتنی خوش نصیب ہے کہ جسے اتنا محبت کرنے والا باپ ملا ہے، لیکن اسے قدر ہی نہیں۔ کچھ دیر تو اس نے پھل کھایا، لیکن اس کے بعد اچانک ہی تیزی سے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بہت حیرانی سے اسے جاتا دیکھا تو میرے سسر نے میری نظریں بھانپ لی اور کہنے لگے کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے وہ اس طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ لگتا ہے کہ اگر میں وقت پر اس کی ماں کا صحیح علاج کروا دیتا تو آج اس کی ماں بھی ہمارے درمیان ہوتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خدا نے اس کی ماں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے علاج کے پیچھے بہت پیسہ خرچ کیا ہے اور دن رات بھاگتا رہا، لیکن اس کی ماں کی قسمت میں موت لکھی تھی۔ میں تو خود اس کی ماں کے جانے پر بہت غمزدہ ہوں، لیکن سائرہ کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ اپنے سسر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ عمر کے اس حصے میں وہ کس قدر اذیت سے دو چار کہ بیوی کی جدائی کے غم کے ساتھ ساتھ اولاد کا دکھ بھی جھیل رہے تھے۔ میں نے بہت پیار سے اپنے سسر سے کہا کہ ابا آپ پریشان نہ ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ سائرہ خود ہی سمجھ جائے گی، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ میری بات پر سر ہلاتے ہوئے وہ پھل کی پلیٹ اٹھائے سائرہ کے کمرے کی طرف چلے گئے اور میں مسکرا دی۔ شام تک وہ سائرہ کے ساتھ اس کمرے میں ہی تھے، یہاں تک کہ میں نے کھانا بھی پکا دیا اور صفائی بھی کر دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی سائرہ کے کمرے میں جا کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں بھلا میرا کیا کام ہے، اور میں کمرے میں واپس آ گئی۔ ہمارے گھر میں روز کا یہی معمول تھا، میرے سسر سائرہ کے پیچھے پیچھے اس کے نخرے اٹھاتے پھرتے اور سائرہ انہیں مزید نخرے دکھاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے سائرہ سے جلن محسوس ہوتی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے اس کا باپ ہر چیز مہیا کرنے کو تیار ہے، جبکہ میرے گھر میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے باپ کی 5ویں بیٹی تھی، ایسا نہیں تھا کہ میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن جیسی محبت میرا سسر سائرہ سے کرتا تھا ایسی محبت اور توجہ میرے باپ نے کبھی مجھے نہیں دی تھی۔ میرا باپ تو ہم بیٹیوں سے ایک فاصلے پر رہتا تھا اور ہمارے حوالے سے جو کوئی بھی بات ہوتی وہ ہماری ماں سے ہی کہتا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے سسر کا سائرہ کے پیچھے پیچھے پھرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر بارش اتنی تیز نہ ہوتی اور بجلی کڑکنے کی آواز سے میری جان نہ نکلی ہوتی تو شاید میں سب کچھ جان ہی نہیں پاتی کہ میرا سسر تو اپنی ہی بیٹی کو اپنی تسکین کے لیے برباد کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس رات میں کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا سسر سائرہ کو زبردستی جکڑ کر اس کے ساتھ بہت ہی نازیبا سلوک کر رہا تھا، اور وہ اس قدر محو تھا کہ اسے میرے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ میرے سسر پر پوری طرح سے شیطان سوار تھا، اور سائرہ جو کہ بالکل دھان پان سی تھی اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی، اس کی سسکیوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی مزاحمت کر رہی تھی، لیکن شاید اس کے اندر جان باقی نہ رہی، نہ جانے وہ کب سے سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کا چپ چاپ رہنا، اپنے باپ سے چڑنا، خود کو کمرے میں بند رکھنا، اس کی ایک ایک عادت کے پیچھے چھپی وجہ مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ جیسے ہی میرے سسر کو میری موجودگی کا احساس ہوا وہ سائرہ کو چھوڑ کر پلٹے اور مجھے کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ شاید ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں رات کے اس پہر اپنے کمرے سے نکل کر نیچے بھی آ سکتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے اور وہ گھبرا گئے، ہکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ بہو تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں کچھ چاہیے؟ میں نے آگے بڑھ کر سائرہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں۔ آپ جیسے باپ کو تو بیچ چوراہے پر سولی پہ لٹکا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی درندگی کا نشانہ نہ بنے۔ یہ سنتے ہی میرے سسر ایک دم سے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سائرہ نے میرے خلاف تمہارے کان بھر دیے ہیں جو بھی تو ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں اپنے سسر کی ڈٹائی پر حیران رہ گئی کیونکہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
میں نے غصے میں کہا کہ آپ کیسے بے غیرت انسان ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی آپ کو ذرا سا پچھتاوا نہیں۔ میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو میں پولیس کو فون کر کے بلا لوں گی۔ میری ذرا سی دھمکی سے ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ سائرہ کی حالت بہت خراب تھی اور خوف تو مجھے بھی بہت محسوس ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے میں نے کیسے اتنی ہمت کر لی۔ میں آگے بڑھ کر اسے گلے میں لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنے عرصے کا غم اس کے دل میں جمع تھا، اس لیے میں نے اسے رونے دیا، اور جب رو رو کر اس کا دکھ کچھ کم ہوا تو اس نے مجھے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ وہ 12 سال کی تھی جب اس کی ماں کی شادی میرے سسر سے ہوئی۔ سائرہ کی اس پہلی لائن پر ہی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھ بیٹھی، کیا تم راشد کے ابا کی بیٹی نہیں ہو؟ جس پر سائرہ نے نفی میں سر ہلا دیا اور بتانے لگی کہ جب وہ 10 سال کی تھی تو اس کے سگے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی اور سائرہ کو بھی اس کی ماں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ سائرہ کی ماں سائرہ کو نہیں لینا چاہتی تھی۔ سائرہ نے بتایا کہ اس کی ماں کا یہ ماننا تھا کہ سائرہ کی موجودگی میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور اسے سائرہ کے خاطر ساری زندگی اپنے جذبات کو مارنا ہوگا۔ لیکن پھر اچانک ہی سائرہ کی ماں نے راشد کے ابا سے شادی کر لی۔ راشد کے ابا سائرہ کی ماں کے ساتھ ساتھ سائرہ کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ سائرہ کی ماں بہت خوش تھی کہ اسے اتنا اچھا شوہر مل گیا ہے جو اس کی بیٹی کو بھی پوچھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ راشد کے ابا کی نیت میں کھوٹ ہے۔ سائرہ نے بتایا کہ جب اس کی ماں زندہ تھی، راشد کے ابا اس وقت بھی سائرہ کے ساتھ بہت عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ سائرہ کی عمر 12 سال ہو چکی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تھی۔ اسے صحیح اور غلط کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا دوسرا باپ جس انداز سے اسے دیکھتا ہے اور ہاتھ لگاتا ہے وہ غلط ہے۔ سائرہ سسکیاں بھرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ راشد کا ابا اس کی ماں کی موجودگی میں ہی اسے زبردستی اپنے کمرے میں سونے پر مجبور کرتا، اور جب اس کی ماں گہری نیند میں ہوتی تو وہ سائرہ کو پریشان کرنے لگتا۔ کچھ وقت تو سائرہ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر ایک دن اس نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو اس کی ماں نے اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، وہ ہر وقت تمہارا خیال رکھتے ہیں اور تم انہی کے کردار کو گندا کر رہی ہو۔ میری سگی ماں نے ہی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو میں کسی اور سے کیا گلہ کرتی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ دوسرا باپ شیر ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے ہی جوان ہو رہی تھی اس کی نیت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو وہ صرف مجھے تھوڑا بہت ہی تنگ کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی وہ اپنی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب اس نے ساری حدیں توڑ دی۔ میری ماں کسی کام سے بازار گئی تھی اور جب واپس آئی تو اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس کے بعد وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے لگی کہ میں نے اس کے شوہر کو بہکایا ہے اور میں ایک آستین میں چھپی ناگن ہوں جس نے اپنی ہی ماں کا گھر خراب کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود حالات کی ستائی ہوں، لیکن میری ماں کو بالکل بھی یقین نہ آیا اور اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن جانے سے پہلے اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ قصوروار میں نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے معافی مانگی، لیکن مجھے اس معافی کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر میری ماں پہلے ہی دن میری بات کا یقین کر لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی اور یوں روز روز اپنی ہی ستیلے باپ کے ہاتھوں پامال نہ ہوتی۔ ماں کے انتقال کے بعد پہلے تو میں نے سوچا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہوں، لیکن پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک اکیلی عورت کے لیے تو یہ سارا ہی معاشرہ ایک درندہ ہے، اور میں تو پھر بالکل جوان لڑکی تھی، میں اس گھر کو چھوڑ کر جاتی بھی کہاں؟ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا۔ مجبوراً مجھے اپنی قسمت سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ میں نے کبھی یہ بات راشد بھائی کو نہ بتائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر راشد بھائی میری بات کا بھروسہ نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ میری ماں کے انتقال کو 6 سال ہونے والے ہیں، اور ان گزرے 6 سالوں میں ہر دن میرے ستیلے باپ نے میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ میں نے سائرہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا اور اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم پہلے ہی مجھے یہ سب بتا دیتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی، جس پر سائرہ ایک تلخ سی ہنسی اور کہنے لگی، میں تو وہ ہوں جس پر اس کی ماں نے بھروسہ نہیں کیا، تو آپ کیسے کرتی؟ سائرہ کی ہنسی میں چھپے درد نے میرا دل چھلنی کر کے رکھ دیا۔ بارش ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن فجر کی اذانوں کے ساتھ ساتھ بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ میں نے باقی کی رات سائرہ کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی بند ہو کر گزاری۔ فجر کے بعد جیسے ہی راشد گھر آئے تو میں نے ہمت کر کے ان کے سامنے سارا سچ بیان کر دیا۔ ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا کوئی بہت مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ بھی سائرہ کے بدلے ہوئے رویے کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے،
لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ان کے والد کا ناروا سلوک ہے۔ راشد غصے میں اپنے باپ کے کمرے میں گئے۔ وہ بستر پر لیٹے تھے۔ راشد نے انہیں آواز دی لیکن ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ راشد نے آگے بڑھ کر انہیں ہلایا تو ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ راشد نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ راشد کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ راشد کے والد جان گئے تھے کہ اب ان کا سچ اب راشد کے سامنے آنے والا ہے، اور شاید اسی لیے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کا بیٹا ان کی حقیقت جان جائے گا، اور اسی لیے دل کا دورہ پڑتے ہی وہ موقع پر دم توڑ گئے۔ ان کی موت نے سائرہ کو ہر دن مرنے سے تو بچا لیا تھا۔ طلاق دو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ان کے بچے ساری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی بچیاں سائرہ جیسی ہیں جو اپنے ستیلے باپ کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو چھوڑ دینے سے پہلے اپنے معصوم بچوں پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے، تاکہ کوئی بچی کسی دوسرے کے ہاتھ کھلونا نہ بن سکے، اور اگر کوئی اپنے ارد گرد کسی شخص کا غیر معمولی رویہ دیکھے تو اسے نظر انداز ہرگز نہ کرے، بلکہ اس کا مسئلہ جاننے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔